آج ہم خاکہ نگاری سیکھیں گے۔ خاکہ نگاری کہا جاتا ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کے بارے میں تفصیل سے ایسے لکھنا کہ پڑھنے والے کے ذہن میں واضح تصویر بن جائے، یعنی اس شخص، جگہ یا چیز کی واضح تصویر بن جائے۔ اس طرح سے ان چیزوں کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں یا اس جگہ کے بارے میں لکھنا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے کسی دوست کا خاکہ لکھیں تو اس خاکے میں آپ کیا چیزیں بتائیں گے کہ وہ ہے کون، وہ کہاں رہتا ہے، وہ کب پیدا ہوا، یہ بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں کیسا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں، اس کے رہنے کا طریقہ، اس کے بات کرنے کا طریقہ، یہ سب باتیں آپ اپنے دوست کے بارے میں تفصیل سے ایسے لکھیں گے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں آپ کے دوست کی ایک واضح تصویر بن جائے۔ اسے ہم خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اپنے سلیبس میں، اپنے نصاب میں پڑھا ہے کہ مولوی عبدالحق نے ایک خاکہ لکھا نام دیو مالی کا۔ نام دیو ایک شخص کا نام ہے جو کہ مالی کا کام کرتا تھا۔ تو مولوی عبدالحق نے نام دیو کا خاکہ لکھا تھا جو آپ نے اپنے نصاب میں پڑھا بھی تھا۔ یہ آپ کے سامنے وہ خاکہ میں لے بھی آئی ہوں۔ آپ نے اس میں پڑھا تھا کہ مولوی عبدالحق نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ دیکھنے میں کیسا تھا، اس کی عادتیں کیسی تھیں، وہ کام کیا کرتا تھا، یہ سب باتیں ہم نے اس خاکے میں پڑھی تھیں۔ اب یہ خاکہ جس کتاب سے لیا گیا ہے وہ ہے چند ہم عصر۔ چند ہم عصر کتاب کا نام ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے خاکے لکھے ہیں مولوی عبدالحق نے، ان میں سے ایک یہ خاکہ ہے جو نام دیو کا ہے۔ اب یہاں پہ یہ والا پیراگراف ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ خاکہ انہوں نے کس طرح سے لکھا ہے۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا۔ منکسر المزاج یعنی عاجزی والا، بہت اپنے اوپر فخر و غرور نہ کرنے والا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اس چھوٹے سے پیراگراف میں، اس چھوٹی سی عبارت میں ہمیں نام دیو کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس کا مزاج کیسا تھا، عادتیں کیسی تھیں، وہ کیسے رہتا تھا، وہ کیا کام کرتا تھا، اس کی عادت کیا تھی کہ وہ غریب بھائیوں کی مدد کرتا تھا حالانکہ خود بھی غریب ہی تھا۔ کام سے بہت محبت کرتا تھا، بہت شوق سے کام کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں یعنی اس کی عادتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے یہاں پر مولوی عبدالحق نے۔ اور اسی طرح پورے خاکے میں ہی انہوں نے اس طرح سے نام دیو کے بارے میں بتایا ہے کہ جب ہم خاکہ مکمل کرتے ہیں تو نام دیو کی ایک مکمل تصویر ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے کہ وہ کیسا تھا، کیسا کام کرتا تھا، کیسی عادتیں تھیں۔ تو اسی طرح سے خاکے میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ لوگوں کے بارے میں خاکہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ خاکہ نگاری ہوتی کیا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی اہم باتیں ہیں جو ہمیں خاکہ نگاری کے وقت کرنا ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مشاہدہ اور مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غور سے دیکھنا ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں تو ہمیں اس شخص کو غور سے دیکھنا ہے، اس شخص کے بارے میں غور سے چیزوں کو پڑھنا ہے۔ مطالعہ کا مطلب ہے پڑھنا۔ اسی طرح اگر ہم کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کا خاکہ لکھ رہے ہیں یا کسی جگہ کا خاکہ لکھ رہے ہیں تو ہم نے اس جگہ کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کے متعلق پڑھنا ہے۔ اس طرح اگر کوئی چیز ہے تو اس کے متعلق بھی غور سے پہلے اس کو دیکھنا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ میں کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہم نے خاکہ لکھنا ہے۔ یعنی یہ بات تو وہ ہو گئی نا جو ہمیں خاکہ لکھنے سے پہلے کرنی ہے۔ اس کے بعد جب خاکہ لکھنا ہے تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے میں کا لفظ استعمال کرتے ہوئے خاکہ لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں ہی تھا، میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کے
اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، میری میز کے سامنے میں کا میری کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خاکہ ہم خود لکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو جو چیز ہم خود اپنے لحاظ سے لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم نے میں کا لفظ ہی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کون سی اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ خاکہ ہمیشہ سادہ اور آسان زبان میں لکھا جاتا ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے میں کا لفظ استعمال کرتے ہوئے جب کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو اپنے الفاظ میں لکھ رہے ہیں۔ جب چیز اپنے الفاظ میں لکھی جائے گی تو وہ سادہ اور آسان زبان میں ہونی چاہیے، ہمیں کوئی مشکل لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پڑھنے والے کو سمجھ میں نہ آئیں۔ جیسے اس خاکے میں بھی ہم نے دیکھا کہ ساری باتیں ایسی لکھی ہوئی تھیں جو ہماری سمجھ میں آ رہی تھیں، کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں تھی جو پڑھ کر ہمیں سمجھ میں نہ آتی اور ہم الجھ جاتے، ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی تھیں، تو اسے ہم اپنے الفاظ میں لکھنا یا سادہ انداز میں لکھنا کہتے ہیں۔ اب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ نے خاکے کو مختصر رکھنا ہے، یعنی چیزوں کو تفصیل سے تو لکھنا ہے لیکن اتنی غیر ضروری باتیں نہیں کرنی کہ وہ بہت لمبا ہو جائے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہاں سے یہ خاکہ شروع ہو رہا ہے اور یہ یہاں پر آ کے ختم بھی ہو گیا، تو یعنی نام دیو کے بارے میں، اس کی پوری شخصیت کے بارے میں، اس کی پوری پرسنالٹی کے بارے میں مولوی عبدالحق نے اتنا مختصر کر کے لکھا ہے، ہر چیز لکھی ہے لیکن غیر ضروری باتیں نہیں لکھی، اس لیے وہ بہت لمبا نہیں ہے خاکہ، ان کا مختصر ہے لیکن ہر چیز اس میں کور اپ ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ضروری باتیں تو لکھی ہیں، صرف غیر ضروری باتیں نہیں لکھی۔ اب ایک اور اہم بات آپ نے کیا یاد رکھنی ہے کہ خاکہ فعل ماضی میں لکھنا چاہیے۔ زیادہ تر یوں ہوتا ہے کہ ہم خاکہ کسی ایسے انسان کا لکھ رہے ہوتے ہیں جو مر چکا ہوتا ہے، جیسے مولوی عبدالحق کا یہ خاکہ نام دیو کے مرنے کے بعد انہوں نے لکھا تھا، اس لیے انہوں نے فعل ماضی میں لکھا ہے، یعنی گزرے ہوئے وقت میں، گزرے ہوئے وقت کے جملے لکھے ہیں۔ جیسے دیکھیں، منکسر المزاج تھا، کھیلتی رہتی تھی، ملتا کرتا رہتا تھا، رخصت ہو گیا، اپنے کام سے عشق تھا، یعنی ماضی کے جملے لکھے ہیں، کیونکہ انہوں نے نام دیو کی موت کے بعد اس کا خاکہ لکھا ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ زیادہ تر چونکہ کسی کے مرنے کے بعد خاکہ لکھا جاتا ہے اس کا، اس لیے فعل ماضی میں لکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد ہی خاکہ لکھا جائے، آپ کسی کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کا خاکہ لکھ سکتے ہیں، جیسے اپنے دوست کا خاکہ۔ تو کیا ہے کہ اس وقت آپ نے فعل حال کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کا دوست زندہ ہے تو آپ اس کے لیے تھا کا لفظ تو استعمال نہیں کریں گے نا۔ جیسے فرض کریں نام دیو زندہ ہوتا تو مولوی عبدالحق یہاں پر یہ جملہ اگر لکھتے تو کیسے لکھتے؟ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج ہے، پھر وہ تھا کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو اس طرح اگر کسی زندہ انسان کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے فعل حال کا لفظ استعمال کرنا ہے، فعل حال میں جملہ لکھنا ہے، فعل ماضی میں نہیں لکھنا۔ تو یہ چند اہم باتیں ہیں جو خاکہ لکھنے سے پہلے ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاکہ نگاری کے حصے کتنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے تعارف کا، دوسرا حصہ ہوتا ہے تفصیل، اور تیسرے حصے کو ہم کہتے ہیں اختتام۔ اب ان حصوں میں ہم چیزوں کو لکھتے کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے خاکے کو ایک عنوان دیتے ہیں، جیسے یہاں پر مولوی عبدالحق نے نام دیو کے خاکے کو نام دیو مالی کا عنوان دیا ہے۔ اب یہاں پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ میں اپنے دوست کا خاکہ لکھنے لگی ہوں، تو میں اس کے لیے ایک ایسا مختلف سا دلچسپ سا عنوان لکھوں گی کہ لوگ اس خاکے کو پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں۔ تو میں کیا عنوان دے سکتی ہوں؟ دوستی کی روشن مثال۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اچھا عنوان دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد تعارف والا حصہ ہوتا ہے۔ تعارف والے حصے میں ہم بتاتے ہیں کہ جس کا ہم خاکہ لکھ رہے ہیں وہ ہے کون۔ وہ جیسے فرض کریں اگر میں دوست کا خاکہ لکھ رہی ہوں تو میں یہاں بتاؤں گی کہ میرا دوست ہے کون، اس کا نام کیا ہے، وہ کب پیدا ہوا، وہ کہاں رہتا ہے۔ یہ سب ضروری باتیں میں تعارف والے حصے میں اس کی بتاؤں گی،
اور یاد رہے کہ یہ تعارف والا حصہ ہے نا، تو تعارف والے حصے میں ہم ہمیشہ ایسے دلچسپ جملے لکھتے ہیں کہ کوئی بھی پڑھنے والا ہماری تحریر کو مکمل پڑھنے کی طرف متوجہ ہو. تو یہاں پر میں یہ باتیں ساری بہت دلچسپ انداز میں، ایسے انداز میں کروں گی کہ پڑھنے والے اس کی طرف متوجہ ہوں. پھر اگلا حصہ ہے خاکہ نگاری کا تفصیل. تفصیل والے حصے میں اپنے دوست کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گی، تفصیل سے بتاؤں گی کہ وہ کیسا ہے، وہ دیکھنے میں کیسا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں، وہ کیا کام کرتا ہے، اس کی عادتیں کیا کیا ہیں، اس کے شوق کیا ہیں، وہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے، کیا باتیں اسے پسند نہیں ہیں. یہ ساری تفصیل میں دوں گی. اور اس کے علاوہ میں یہاں پر یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ مجھے دوست پسند ہے تو وجہ کیا ہے، کیوں پسند ہے، اور اگر مجھے اس کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو وہ کیوں ناپسند ہیں. پھر میں یہ بھی اس حصے میں بتا سکتی ہوں کہ میں جو یہ خاکہ لکھ رہی ہوں تو میں یہ خاکہ کیوں لکھ رہی ہوں، ایسی کون سی باتیں ہیں اس میں جس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے بارے میں اتنی تفصیل سے ساری باتیں لکھوں، بیان کروں. تو یہاں پر میں اس طرح کی باتیں تفصیل سے لکھوں گی. پھر آخری حصہ ہے اختتام. اختتام والے حصے میں اپنی رائے دوں گی اپنے دوست کے بارے میں، یا جس بھی چیز یا جگہ کا آپ خاکہ لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے مجموعی طور پہ، یعنی کلیکٹیولی آپ بتائیں گے کہ آپ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کی کیا سوچ ہے، کیا خیال ہے. یعنی اگر دوست کا میں لکھ رہی ہوں تو میں بتاؤں گی کہ یہ سب باتیں اگر اس میں ہیں تو ان سب باتوں کو لے کر میں کیا سوچتی ہوں اس کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہوں اس کے بارے میں، میری کیا رائے ہے. اور یہ بھی چونکہ اختتام والا حصہ ہے تو میں یہاں پر پورا خاکہ ہی میں دلچسپ انداز میں لکھوں گی، لیکن خاص طور پر یہ جو رائے والا حصہ ہوگا اسے میں دلچسپ انداز میں لکھوں گی تاکہ میرے خاکے کا اختتام اچھا ہو. دلچسپ انداز سے مراد یہ ہے کہ آپ اس انداز سے اپنا خاکہ لکھیں. میں نے اس کو یہاں پر لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ تفصیل اور اختتام، تعارف، سارے حصے آپ نے بہت دلچسپ انداز میں لکھنے ہیں. تاکہ دلچسپ انداز اسے کہتے ہیں جب کوئی آپ کی تحریر پڑھ کر، یعنی آپ کا لکھا ہوا پڑھ کر اسے لطف آئے، وہ اسے اچھا لگے اور اس کا بار بار پڑھنے کو دل کرے، یا وہ توجہ سے پڑھے. یعنی آپ ایسے مختلف انداز میں لکھتے ہیں اس کو متوجہ کرنے کے لیے پڑھنے والے کو. تو اس طرح سے آپ نے دلچسپ انداز میں اپنے خاکے کو ان 3 حصوں میں اس طرح سے چیزوں کو مینیج کر کے، ارینج کر کے لکھنا ہے. آج ہم نے سیکھا ہے خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے خاکہ نگاری کیسے کی جاتی ہے.